बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आज हम गुफ्तगू करेंगे नमाज के हवाले से कि हम मुसलमान नमाज में बहुत सुस्त हैं और ख़ुसूसन अहले सुन्नत व जमात की अवाम इसका एहतमाम नहीं करती, पाबंदी नहीं करती, फ़जूल कामों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के काम करती है। शैतानी कामों में बहुत आगे बढ़ चढ़ के दरबार पे चादर लेके जानी हो तो उसके पीछे सारे ढोल पे नाच रहे होते हैं, या मेले ठेले या खुसरों का मामला हो या मंगनी माइयों मेहंदी पे नाचना गाना हो, उसमें हम बहुत ज़्यादा पाबंदी से एहतमाम करते हैं और वक़्त की पाबंदी का भी ख्याल करते हैं, मगर नमाज के बारे में हम बहुत सुस्त हैं। एक ज़कात के मामले में और दूसरा नमाज के मामले में। तो अब सुनिए कि जो नमाज जानबूझकर छोड़ देते हैं उनको क्या सज़ा है और उनका क्या मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, मा सलककुम फ़ी सक़र, कि दोज़खियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें कौन सी चीज़ दोज़ख में ले गई। वो बोलेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से हमें दोज़ख में भेज दिया गया। और आगे फरमाया कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे और बेहुदा फ़िक्र वालों के साथ बेहुदा फ़िक्रें करते थे। इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक, नमाज ना पढ़ना, क्योंकि नमाज हर बंदा पढ़ सकता है, उसको कोई रुकावट, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी कोई नहीं किसी मामले की, कि अगर उसके पास नए कपड़े नहीं है तो पुराने पहन के पढ़ सकता है, पुराने हैं तो उनको धो के पढ़ सकता है, कोई टेंशन नहीं। अगर एक चादर है तो उसे ही ओढ़ के वो नमाज अदा कर सकता है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ सकता है, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ सकता है। इशारे से अगर जिस्म फालिज ज़दा हो गया और जिस्म भी हरकत नहीं करता तो वो आँख के इशारे से भी नमाज़ पढ़ सकता है। और हुक्म भी ये है कि छोड़े ना, अगर आँख के इशारे से पढ़ सकता है तो इससे भी वो पढ़े, तो आसानी से नमाज़ पढ़ सकता है। खाना है मिस्कीन को, अगर ख़ुद गरीब है, मिस्कीन है, खाना नहीं दे सकता तो उसमें मुआफ़ी है। मगर आगे वाली जो बात है उसके बारे में इरशाद फरमाया कि वकुन्ना नखूदु, और बेहुदा फ़िक्रें करते थे और बेहुदा फ़िक्र वालों के साथ बेहुदा फ़िक्रें करते थे। अब ये बेहुदा फ़िक्रें क्या है, इसको आप आसानी से समझें कि बेहुदा काम करने वालों के साथ वो काम करते थे, यानी नाच गाना और इस किस्म के शैतानी काम जितने भी हैं वो करते थे और उनके साथ मिल जाते थे, बजाय कि उनको समझाना। जैसा कि आजकल है कि हम कहें कि बाबा जी आपके बेटे की शादी है मगर आप ये काम शाम ना करो, तो वो कहते हैं कि उन पुत्र मानते नहीं। अब बच्चे मानते नहीं हैं। बाबा तूने सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत की है, तूने सारी ज़िंदगी उनका ख्याल किया है, तो आज उनको कहोगे तो वो भी तुम्हारा ख्याल करेंगे कि तुमने उनके साथ अच्छा सलूक किया है तो वो भी करेंगे। मगर वो बाबे ख़ुद चस्के लेते हैं, बाबे ख़ुद चस्के लेते हैं। ओ खैर है मौलवी साहब तो की पता है दुनिया की कवेगी कि कोई शादी है, फौतगी है कि शादी है, वगैरह वगैरह, इस किस्म की फिर बातें होती हैं। असल में वो ख़ुद अंदर से जो है ना वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। तो फरमाया कि जहन्नम में जाने वाले लोगों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों गए, किस लिए गए, तुम्हें कौन सी चीज़ लेके गई। तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे और बेहुदा फ़िक्र वालों के साथ बेहुदा फ़िक्रें करते थे, यानी कि बेहया लोगों के साथ बेहया हो जाते थे, नाचने वालों के साथ हम नाचने लग जाते थे और गाने वालों के साथ हम गाने वाले हो जाते थे और बुराई करने वालों के साथ हम बुराई करने में लग जाते थे। हज़रत इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کا فرمان عالی شان ہے آدمی اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ آدمی اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ اب یہاں سے ہمیں خود سوچ لینا چاہیے۔ آگے دوسری حدیث مبارکہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان پہچان نماز ہے، لہٰذا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور کفار کے درمیان پہچان نماز ہے، لہٰذا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے۔ پہلے جو حدیث میں نے عرض کی ہے وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب آگے سنیے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تیسری حدیث، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ آگے چوتھی حدیث، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کا تاج اور دین کے قواعد یعنی بنیادیں 3 ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا اور اس کا منکر ہے اور اس کا خون حلال یعنی قتل جائز ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کی گواہی دینا، نمبر 2 فرض نماز اور نمبر 3 رمضان کے روزے۔ اب آگے حدیث پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تے اسی نمازاں پڑھ دے کوئی نہیں تے اونج اسلام دے اسی ٹھیکیدار ہر بندہ مفتی، ہر بندہ مفتی ہے۔ جہاں کوئی بیٹھا ہے وہ مفتی بیچارے پڑھ کے تھک جاتے ہیں، کتابیں پڑھ کے محنتیں کر کے، اور صفوں پہ چٹائیوں پہ اپنے گوڈے گٹے رگڑ کے ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہر چوک میں موچی بیٹھا ہے تو وہ بھی مفتی ہے، کوئی مٹھائی والا ہے تو وہ بھی مفتی ہے، کوئی دودھ والا ہے تو وہ بھی مفتی ہے، اور کوئی ریڑھی والا ہے تو وہ بھی بڑا مفتی ہے۔ تو کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر، کہ جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز کا دین میں وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں مقام ہے۔ اگر سر نہ ہو تو پھر یہ سارا جسم بیکار نظر آئے گا۔ سر ہی نہ ہو باقی جسم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر سنیے، فرمایا جس کی امانت نہیں، کہ جو امانت دار نہیں یا امانت میں خیانت کرتا ہے، جس میں ایمانداری نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں۔ یعنی طہارت پاکی، لباس کو پاک رکھنا، جسم کو پاک رکھنا، اور وضو صحیح طریقے سے کرنا۔ فرمایا جس کی طہارت نہیں اس کی نماز بھی نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ نماز کا دین میں وہی مقام ہے جو سر کا مقام جسم میں ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے وصیت فرمائی کہ کسی کو اللہ رب ذوالجلال کا شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اسے امان اٹھا لی جاتی ہے۔
یعنی اس سے امان اٹھا لی جاتی ہے۔ اور شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، کہ ہر برائی کی، ہر گناہ کی جڑ کیا ہے؟ وہ شراب ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نماز چھوڑو گے تو پھر ہوگا کیا کہ اللہ کی امان تم سے اٹھ جائے گی، اور اس کے ساتھ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ فرمایا کہ نماز کیوں نہ چھوڑنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی نماز نہ چھوڑنا، اس کی پابندی کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے کہ نماز چھوڑنا۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے یا جلا دیا جائے، اپنے والدین کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہیں مال اور تمہاری ہر چیز سے محروم کر دیں، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے ذمہ کرم سے بری ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو ایک بار پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی نے عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ جنت میں جانے کے لیے شرک کو چھوڑنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا، بالکل شرک نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی شرک نہ کرنا۔ کسی کو آگ لگا دی جائے کہ تو شرک کر، تو فرمایا شرک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ ماننا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہیں عذاب دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی شرک نہ کرنا۔ اور فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہیں مال اور تمہاری ہر چیز سے محروم کر دیں۔ فرمایا تمہارے والدین تم سے سب کچھ لے لیں مگر پھر بھی تم ان کی اطاعت کرنا، ان کی تابعداری کرنا، اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ رب ذوالجلال کے ذمہ کرم سے بری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کرم اس سے اٹھا لیتا ہے۔